گیا ہے، اب وہ شادی نہیں کر سکے تو جی میرا بیٹا تھا. ایک دوسری طرح اس واقعے پہ غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے پہ اس عورت نے بی بی زینب نے قبول تو کر لیا رشتہ زید کا، لیکن فطری طور پہ نبھ نہ سکا. دیکھو نا یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کو سامنے رکھ کر، قرآن کو سامنے رکھ کر، اللہ رسول کو سامنے رکھ کر نبھا دیتے ہیں زندگی، لیکن طبیعت کا جو اللہ نے دلوں کا مسئلہ بنایا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے حضور پاک فرماتے تھے کہ اللہم انی اعدل فیما املک، یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل انصاف کرتا ہوں لیکن اس کام میں جس کا میں مالک ہوں، لیکن دل کا مالک تو میں نہیں ہوں. اگر کسی بیوی کے ساتھ دلی تعلق زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے تو اس میں تو کوئی معاملہ نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، دلوں کا میدان اللہ کے ہاتھ. تو اب اس بی بی صاحبہ نے چونکہ قبول تو کر لیا لیکن فطری طور پہ، ذہنی طور پہ، دماغی طور پہ قبول نہ کر سکی، اور انجام یہ ہے کہ طلاق ہو گئی. ایک تو اللہ نے اس رسم جاہلیت کو مٹانا تھا، اور ایک اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی جو دل شکنی ہوئی، جو اس کو بار بار ذہنی طور پہ ٹارچر ہوا تھا کہ نہیں چاہتی لیکن گزارا کر رہی ہے، نہیں چاہتی لیکن شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس عورت کی اس تکلیف کا ازالہ کتنا بڑا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ تم نکاح. یعنی اندازہ کریں اللہ کا پیغمبر جو ہے اس عورت سے نکاح کرے. ایک تو رسم جاہلیت ختم ہو، اور جو اس کو دوسرا ذہنی طور پہ ٹارچر ہوا ہے کہ میں بڑے خاندان کی تھی اور میرا شوہر میرے برابر کا نہیں تھا، تو اب اللہ اس کو وہ شوہر دینا چاہتے ہیں جس کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وہ شوہر محمد مصطفیٰ ہے. لیکن پھر عورتوں کا بھی اسلامی مقام دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا بی بی زینب نکاح کا. اب خود اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے پیغام دینے والا محمد رسول اللہ ہو، ایمان سے کہیں کوئی مسلمان عورت انکار کر سکتی ہے؟ کوئی مسلمان عورت دنیا میں انکار کر سکتی ہے؟ لیکن بی بی زینب کو جب پیغام پہنچا ہے تو بی بی زینب نے کہا کہ استخیر ربی. اس نے کہا پیغام دینے والے سے. اچھا بعض روایات میں ہے کہ خود حضرت زید ہی پیغام دینے آئے. اس میں کیا دکھایا گیا کہ بھی اگر عورت اور مرد کا تعلق نہ رہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ دشمنی ہے کہ آئندہ اس کی آنکھیں ادھر ہیں اور اس کی آنکھیں ادھر ہیں، اور جناب وہ کہتی ہے جی میں تو اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی، وہ کہتا ہے جی خبردار میری بیوی رہ چکی ہے میرے سامنے آتی ہے. کیا ہے؟ تعلق تھا، نکاح تھا، ختم ہو گیا. پہلے بھی تو اجنبی تھی نا، نکاح سے بیوی بنی. اب اگر نکاح نہیں رہا تو پھر اجنبی ہو گئی، پھر یہ آنکھیں دکھانا اور پھوں پھاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑی مردانگی ہے تو کسی کافر پر جا کے زور دکھا دو. صرف بیوی پر دکھانے کے لیے مردانگی ہوتی ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہی بہادری ہے کہ اللہ کے اس بلد الامین میں جا کے شرارتیں کرو اور فتنے پھیلاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اسلام ہے. کیا کر رہے ہو؟ جس بلد کو تمہارا خدا کہتا ہے کہ آمین البلد الامین، تو کیا تم یہودیوں کو، کافروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اب ہم اس کے امن کو خود فتنہ بنا رہے ہیں. کہاں گیا وہ تقدس؟ تو یہ جنون نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھیں. تو اب جناب جب حضور نے پیغام بھیجا، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف. کہ بی بی کہتی ہے استخیر ربی، کہ سرکار دو جہاں سے جا کے کہہ دیں کہ میں پہلے اپنے رب سے پوچھ لوں، استخارہ کروں گی، اگر میرے اللہ کو منظور ہے اور استخارے میں خیر آ گئی تو میں ایک رشتہ کر لوں. اسی لیے یہ حکم ہے کہ اگر لڑکی کا رشتہ ہے، لڑکے کا رشتہ ہے، استخارہ کرو. 2 رکعت نفل پڑھو اور دعا پڑھ لو استخارے کی. ایک رات میں کوئی سمجھ نہیں آئے، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، پانچویں رات، چھٹی رات، 7ویں رات، 7 راتوں تک کر کے اللہ پہ چھوڑ دو. اگر تمہارے حق میں وہ کام بہتر ہے تو خود بخود رستے بن جائیں گے، اور اگر وہ کام بہتر نہیں ہے تو خود بخود ٹل جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ تم خواب دیکھو، فلاں دیکھو. اور ایک اور بھی رواج ہمارے یہاں ہو گیا ہے نا جی، خاص طور پہ عورتوں نے استخارہ کرنا ہو تو کہتی ہیں جی چلو پیر صاحب سے استخارہ کرائیں گے. وہ پیر صاحب کو تو اپنا پتہ نہیں تمہارا کیا استخارہ کرے گا. وہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ایک بہت بڑے عہدے کا آدمی ہے، میں نام نہیں لیتا، تو اس نے کہا کہ جی فلاں صوفی صاحب جو ہے نا، فلاں بزرگ جو ہیں، انہوں نے مجھے تو 3 مہینے جناب 3 مہینے مجھے پہلے کہہ دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے تم فلاں عہدے پہ پہنچو. وہ صوفی صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ مجھے انہوں نے 3 مہینے پہلے خبر دے دی. کمال ہے کہتا ہے میرے مرشد کا کہ ان کو اتنا علم تھا کہ 3 مہینے پہلے مجھے بتا دیا. میں نے کہا یار اس مرشد سے پوچھنا کہ اس مرشد کا جس علاقے میں گھر ہے وہاں ان کے خاندان کی ایک لڑکی گم ہو گئی.
اس لڑکی کی گمشدگی کو اغوا کا رنگ دیا گیا اور ہمارے ضلع کے کچھ لوگوں کو بطور مجرم پولیس نے پکڑ لیا. انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ جی ہم بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں, آپ مہربانی کر کے اس علاقے میں کسی آدمی سے ہماری سفارش کریں. آپ ہمیں جانتے ہیں, اللہ معاف کرے کہ نہ ہم اغوا والے, نہ ڈاکے والے, نہ چوری والے, نہ بدماش, نہ کبھی زندگی میں ہم نے قانون شکنی کی ہے. تو بہرحال میں نے کہا وہ کیا واقعہ؟ انہوں نے کہا جی فلاں خاندان کی لڑکی ہے, وہ اللہ عالم اغوا ہو گئی, کیا ہو گیا, لیکن ہمارا تو کوئی گناہ نہیں, ہم تو اپنے مال مویشی اونٹ گائے بیل لے کے اس علاقے میں بیچنے کے لیے آتے ہیں. خدا کی قدرت یہ ہے کہ اسی بستی, جس بستی سے وہ لڑکی گئی ہے, اسی کے باہر ہم ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ لیا کہ تمہاری ساتھ. تو میں نے پولیس والوں کو پتا کیا, میں نے کہا کون ہے وہاں پولیس افسر؟ انہوں نے کہا وہ ہے. میں نے کہا اچھا خیر کوئی ہو, اس کا مجھے ٹیلی فون نمبر دے دو, کیوں آخر مسلمان لوگ ہیں, مکے مدینے کا لحاظ تو کرتے ہی. میں نے فون کیا, اتفاق سے میرے جاننے والا بھی تھا. تو اس نے کہا حضرت میں آپ کو جانتا ہوں اور میں فلاں کا بیٹا ہوں, میرا تو باپ بھی آپ کا بڑا تعلق والا آدمی تھا, تو آپ حکم دیں. میں نے کہا یہ بات ہے. اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کی لڑکی ہے وہ بڑے زور والے لوگ, بڑا قبیلہ ہے, خاندان والے ہیں, اور ان کے پیچھے فلاں پیر اور صوفی صاحب جو ہیں وہ سفارشی ہیں. ان کا پتہ ہے آپ کو کہ اس سے تو ہمارے سارے بڑے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو صوفی صاحب کہہ دیتے ہیں بات ختم. صوفی صاحب تو پہنچے ہوئے آدمی. تو میں نے کہا یار ان صوفی صاحب کی خدمت میں فون کر کے ان کو بھی کہہ دیتا ہوں یار مہربانی کرو ان بے گناہوں کو تو نہ رگڑو. تو میں نے اس کو بھی فون کیا, تو کہنے لگا نہیں مکی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ آپ کے بندے جو ہیں مجرم. میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو, ان لوگوں کو ہم بچپن سے جانتے ہیں, ان کے باپ دادے کو جانتے ہیں, اور یہ تو بیچارے کاروباری لوگ ہیں, اپنے مال مویشی بیچتے ہیں. جو کاروباری آدمی ہو وہ کیا غیر قانونی حرکتیں کرے گا؟ کاروباری آدمی کبھی جرائم نہیں کرتے. تو بہرحال اس نے کہا جی نہیں یہ آپ کے بندے جو ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا جی آپ کی مرضی ہے, میرا فرض تھا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ آدمی بے گناہ ہے. اچھا پولیس والے نے اتنی مہربانی کی کہ وہ جو ظلم و تشدد ان پہ ہو رہا تھا وہ اس نے بند کر دیا کہ بھی آپ کی سفارش آئی ہے تو میں آپ کو مہلت دیتا ہوں, تم کہو جی ہم تلاش کرتے ہیں. ایسے بہانے سے کچھ وقت گزرے. اچھا 4 دن کے بعد وہ لڑکی مل گئی, اللہ کی شان ہے. وہ بیچاری کچھ ذہنی مریض تھی, گھر سے نکلی اور خود بخود کسی بس پہ بیٹھ کے نکل گئی, اور جہاں گئی ان بیچاروں کو بتاتی نہیں کہ میں کہاں کی ہوں. ان بیچاروں نے عزت کے ساتھ گھر میں رکھا اور کئی دنوں کے بعد پہنچایا. تو میں نے کہا یار تمہارے صوفی صاحب کو تمہارے 3 مہینے پہلے عہدے کا پتہ تو لگ گیا, کبھی لگی عورت کا پتہ تو نہیں لگا, کوئی لڑکی نکل گئی ہے یا کہاں ہے. یہ اچھے پیر ہیں, اس وقت بیٹھ کے دیکھ لیتے کہ جی لڑکی کی طرف. یہ کہانیاں ہوتی ہیں, جھوٹ ہوتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. اصل چیز وہ ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے کہ استخارہ. تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ استخیر ربی, اور فرماتی ہیں کہ فما لبث الا قلیلا, تھوڑی دیر گزری کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار دو جہاں میرے گھر میں آ گئے اور بغیر اجازت کے, بغیر اذن کے, بغیر اطلاع دیے ہوئے حضور میرے گھر کے اندر آ رہے ہیں. میں تو گھبرا گئی کہ بھائی سرکار دو عالم تو کبھی بغیر اطلاع کے کسی کے گھر میں آتے نہیں, اور اگر آئیں تو پھر اللہ رسول کا حکم ہے کہ پہلے دروازے پہ کھڑے ہوں, اجازت مانگیں. حضور میرے گھر میں آ رہے ہیں. تو خیر بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں ڈر بھی گئی اور گھبرا بھی گئی کہ خدا خیر کرے کیا بات ہے. تو حضور آئے اور فرمایا ان اللہ زینب ان اللہ زوجنی, اللہ نے میرا آپ کے ساتھ نکاح جو ہے وہ عرش سے کر دیا ہے. اور اللہ کا قرآن نازل ہوا کہ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها, کہ جب حضرت زید کی حاجت پوری ہو گئی, انہوں نے طلاق دے دیا, اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح کیا ہے. اسی لیے بی بی زینب ہمیشہ حضور کی بیویوں میں بیٹھ کے فخر کرتی تھی. وہ کہتی تھی تمہارے باپ دادے نے نکاح کیا, تمہارے چاچے نے نکاح کیا, تمہارے بھائی نے نکاح کیا, لیکن میں تو وہ خوش نصیب عورت ہوں نا کہ جس کا نکاح خود خدا نے کیا. کہتی بی بی عائشہ کی بڑی شان ہے, لیکن نکاح تو ابو بکر نے کر کے دیا ہے, میرا نکاح تو خدا نے کیا. اور قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو اس حرمت کو کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے اس کو ختم کرنا تھا, اور دوسری طرف سے جو بیوی کو حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے میں ذہنی تکلیف ہوئی چونکہ اور نکاح ہوا حضور کے حکم سے, تو اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ خود حضور کی بیوی بنا کے امہات المومنین بنا. اللہ نے اتنا اونچا کر دیا, اتنا اونچا کر دیا کہ سارے قرآن میں اگر آپ ڈھونڈیں نا جی تو کسی صحابی کا نام نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں ماں سوائے زید کے. سارے قرآن میں کسی حضرت ابو بکر کا بھی نام نہیں. اذ یقول لصاحبہ, یہ واحد خوش قسمت صحابی ہے کہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں دیا کہ فلما قضا زید منها وطرا. یہ عظمت اور یہ شان.
تو اسی ضمن میں یہ جو آیت تحریم ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر کئی واقعات کا محدثین نے، علماء نے، مفسرین نے ذکر کیا۔ اصل بات یہ سمجھیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے واقعے صحیح ہیں، یعنی یہ واقعہ بھی پیش آیا، یہ واقعہ بھی پیش آیا، یہ واقعہ بھی پیش آیا، تو کبھی یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اسباب نزول ایک نہیں ہوتا، متعدد ہوتے ہیں، یعنی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی واقعے ہیں، لیکن چونکہ ملتے جلتے واقعات ہیں تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ ان ایک واقعات میں ایک واقعہ وہ ہے جو بی بی ماریا قبطیہ، ماریا قبطیہ بی بی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہیں، باندی ہیں۔ آپ کو مقوقس ملک اسکندریہ نے ہدیہ بھیجی، اور حضور نے، اس بادشاہ نے بی بی ماریا قبطیہ کو جب ہدیہ بھیجا تو اس کے ساتھ جو ہے خادم بھی بھیجا، اس کا نام تھا معبود، اس کا بھی بڑی عجیب واقعہ۔ تو اب جناب یہ ہے کہ بی بی ماریا قبطیہ جو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اپنی بیوی بنا لیا۔ ایک دن واقعہ یہ آتا ہے اور یہ احادیث میں بھی موجود ہے کہ بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، حضور نے اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت حفصہ میں، یعنی وہ حجرہ مبارک جو بی بی حفصہ کا تھا، اس میں حضور نے اپنی بی بی ماریا قبطیہ کو طلب فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کہ شرعاً اس میں کوئی عیب نہیں کہ شرعاً آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں یا آپ دوسرے کمرے میں بلاتے ہیں یا آپ اس کو دوسرے مکان میں بلاتے ہیں، تو کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن مشکلات یہ ہیں کہ ہم آج حلال سے شرماتے ہیں لیکن حرام سے نہیں۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے ہمارے دماغوں میں یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ عبداللہ ابن عمر اتنا جلالت شان والا آدمی ہے نا کہ یہ حضور کی اعمال، اقوال، افعال کے عاشق تھے، یعنی ان کو عشق تھا کہ ہر حال میں اتباع رسول ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اتنا بڑا عشق کہ حج کرنے کے بعد جب تشریف لے آئے نا واپس، تو عرفات سے جب آ رہے تھے اونٹنی پر، ابھی مزدلفہ نہیں پہنچے تھے، ایک جگہ پہ اپنی اونٹنی روک دی اور ساتھیوں سے کہا اور لوٹا پکڑا، کہا بھی کہ اونٹنی کا خیال رکھو، اور لوٹا ہاتھ میں پکڑ کے او دور چلے گئے۔ تو اس نے سمجھا کہ آپ کو قضاء حاجت کا تقاضا ہوگا، اس لیے آپ گئے، لیکن وہاں ایک جگہ جا کے ایسے بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے وہی لوٹا ہاتھ میں پھر اٹھ کے آ گئے۔ تو اب ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کہ قافلہ روک دیا، اونٹنی روک دی، آپ اترے، لوٹا ہاتھ میں لیا، فلاں جگہ تشریف لے گئے، لیکن کپڑے کے ساتھ ایسے بیٹھے رہے، نہ پیشاب فرمایا نہ کوئی قضاء حاجت کی، پھر اٹھ کے آ گئے۔ فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے اپنے محبوب محمد عربی کو سرکار دو جہاں کو حج پر واپسی پہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے قضاء حاجت کے لیے دیکھا تھا۔ مجھے تو اب خواہش نہیں تھی پیشاب وغیرہ کی، لیکن میں نے کہا اتباع تو کر لوں، اسی طرح بیٹھ تو جاؤں جیسے میرا محبوب بیٹھا۔ یہ ہے عشق۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے سلسلے میں جب میں آیا تو جب میں اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کنکریاں وغیرہ مار کے فارغ ہو کے طواف زیارت کے لیے آئے، اور ہم دونوں میاں بیوی نے طواف زیارت مکمل کر لیا، اب واپس بھی نہ جا رہے ہیں، تو میری طبیعت میں خواہش ہو گئی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی۔ انسان ہے، اسی وقت بھی خواہش ہو سکتی، لیکن مشکل یہ ہے نا میرا عزیز کہ انسان کے دماغ میں جب تہذیب مغرب کا اثر ہو جائے، ان کے لیے یہ واقعات عجیب لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ جو سڑکوں میں، پارکوں پہ اور جناب سروس اسٹیشنوں پہ اور جہاں مرضی آئے کچھ کر لیں، اعتراض اسلام پہ کریں گے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میری طبیعت میں خواہش ہو گئی ہے، اور اسلام کا یہ حکم ہے، باقاعدہ حکم ہے کہ اگر تم باہر جا رہے ہو اور تمہیں کسی عورت کے پاؤں پہ، ہاتھ پہ، پنڈلی پہ، بدن پہ نظر پڑی اور تیرے جذبات شہوت جو تھے وہ انگیخت ہو گئے، حضور نے فرمایا فرج الی اہلک، اپنے گھر لوٹاؤ۔ تمہارے گھر کے اندر بھی تو وہ چیز موجود ہے جو تم باہر ڈھونڈنا چاہتے ہو، یہ حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو بیوی نے کہا کہ میں تو انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی حال میں بھی اپنے خاوند کا انکار نہیں، الا بعذر، اگر معذور ہے، بیمار ہے، حیض ہے، نفاس ہے یا بیمار ہے۔
ورنہ اتنے بھی لفظ آتے ہیں کتابوں کے ولو علی تنور، کہ اگر تنور پہ کھڑی ہو کے روٹیاں لگا رہی ہے اور خاوند بلاتے چھوڑ دو، روٹی کو جلنے دو، خاوند کو تو جلنے سے بچاؤ، تم کیا چاہتی ہو کہ خاوند جہنم میں جل جائے؟ تو اب جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کی خواہش ہے، ٹھیک ہے میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی تک بال نہیں کٹائے، اور جب تک حج والا یا احرام عمرے والا بال نہ کٹائے وہ تو احرام سے نہیں نکلتا۔ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ ہماری بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو چادر رومال باندھا ہوتا ہے نا بالوں کو، بس کھول دے، اوہ احرام ہم نے کھول دیا جی، او احرام شیرام ہے، کپڑے کھولنے سے نہیں کھلتا۔ یا جیسے ہمارے مردوں کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ احرام کے بعد جی ہم نے کپڑے چادریں اتار دی، تولیے اتار دی، ہم نے سلوار قمیض پہن لیا، احرام کھول دیا جی۔ اور سلوار قمیض پہننے سے احرام نہیں کھلتا جب تک حلق نہ ہو یا قصر نہ ہو۔ جب تک آپ حلق نہ کرائیں یا بال نہ کٹائیں، لاکھ دفعہ سلوار قمیض پہن لیں، الٹا مجرم بنتے جائیں گے، احرام سے نہیں نکلیں گے۔ احرام سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ جب طواف کر لو، صفا مروا دوڑ لو، تو اب سر پہ اس طرح پھرواؤ، اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کاٹ لو، باقی رہنے دو، اب تم احرام سے نکل گئے۔ چاہے سلوار قمیض نہ پہنو، اسی تولیے کو سر پہ ڈال لو۔ کپڑے اتارنے سے یا کپڑے بدلنے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا۔ جیسے بہت ساری میری بیٹیاں جو ہیں وہ حالت حج میں، حالت احرام میں وہ جو رومال باندھتی ہیں نا بالوں کو، اسی کے اوپر پانی کا مسح کر لیتی ہے نماز کا، وہ نماز ہی نہیں ہوتی، جب وضو نہیں ہوا نماز کیسے ہوگی؟ حتیٰ کہ حکم ہے شریعت کا کہ اگر کسی عورت نے یا مرد نے وگ لگائی ہے، مثلاً وگ لگائی ہوئی ہے، تو اس وگ کے اوپر وہ اگر مسح کر لے تو مسح نہیں ہوگا، اس کو اتار کے مسح کرنا ہوگا۔ تو یہ کپڑا باندھے ہوئے جو اور کپڑا بھی خود اپنے منشی سے باندھا ہوا ہے، اسلام نے نہیں کہا کپڑا باندھو۔ 5 نمازیں، اب حج میں اگر جائے 8 کو واپس آئے 13 کو، کتنی نمازیں ختم ہو گئی؟ اچھا حج کرنے گئی کہ فرض نمازیں ختم ہے، مسا اوپر کریے، کھل گیا، او میرا احرام کھل گیا، برباد ہو گئی، میں تو احرام ہی کھل گیا، کپڑا کھل گیا، احرام گیا اڑ گیا، بس حج ختم۔ ایمان اللہ، کپڑے میں بندھا ہوا تھا نا آج۔ یہ جہالت۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بیوی نے جب یہ کہا کہ میں نے تو ابھی تک بال نہیں کٹائے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ عورت کے بال کاٹنے کا مسئلہ کون سا مشکل ہے؟ بھائی مرد کے تو ٹھیک ہے نا، چوتھا حصہ کاٹ رہے ہوں تو کینچی وینچی تو ہو نا، لیکن عورت کے تیسرے سے بال کاٹ رہے ہیں، فرمایا بھائی یہ دکھاؤ بال اپنے۔ بال کے فرمایا میں نے دان سے کاٹ دی، میں نے بال دان سے کاٹ دیا، اب تو کٹ گئے، میاں بیوی سے مل گئے، احرام سے نکل گئی۔ اور اچھا اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھانے بیٹھتے ہیں، ایک دفعہ میں یہی سبق پڑھا رہا تھا، تو ایک میرے طالب تھے انڈونیشی، اب پتہ نہیں اللہ عالم وہ کہاں ہیں، سنا ہے میں نے کہ وہ بڑے عالم بن گئے اور بڑا اپنے ملک میں دارالعلوم بنا، اللہ عالم مدتیں ہوگی، ہمیں تو نام بھی نہیں آتا، ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اپنے طالبوں کے نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ کے لیے پڑھانا ہے تو پھر نام کیا رکھنے ہیں؟ ہم کو پیر تو ہیں نہیں کہ رجسٹر رکھیں اولاد کے کام آئے گا کہ کتنے مرید ہیں، ان کے ہاتھ ریکارڈ ہوتا ہے نا باقاعدہ، وہ پیروں کے بعد رجسٹریشن ہوتی ہے باقاعدہ۔ ایک دفعہ جب ہمارے ہاں قومی ملکیت میں زمینیں لی گئیں تو ایک پیر صاحب تھے، میرے دوست تھے، تو میں نے ان سے بطور افسوس کہا، میں نے کہا جی آپ کی بڑی جاگیریں ہیں، اب یہ زمین شمین، انہوں نے کہا مکی صاحب جاگیریں لے لیں گے نا، پیری تو نہیں لے لیں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضرت، اس نے نوکر سے کہا جا خلیفے سے جا کے رجسٹر لے کے آ کر، نے کہا حضرت 3 لاکھ رجسٹرڈ مرید ہے میرا، 50 روپے بھی میں سال کے ایک مرید سے لوں تو سال کے کتنے پیسے بنیں گے؟ میری گاڑیوں کاروں میں فرق نہیں آتا، ساری زمین لے جاؤ۔ میں نے کہا بھی بات ٹھیک ہے، یہ پیری واقعی بڑی کام کی چیز ہے، اس پہ نہ پابندی لگے، نہ اس پہ کوئی ٹیکس لگے، نہ ایکسائز والے کچھ بگاڑ سکیں، نہ اس کا CBR والے کچھ بگاڑ سکیں، یہ ایک ایسا ماشاءاللہ اور ایسا امر دھارا دھندا ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو خیر بہرحال مجھ سے اس طالب نے کہا، کہنے لگا کہ دیکھو جی کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسا پاک آدمی، مقدس آدمی، کیا وہ اتنی صبر نہیں کر سکتے تھے کہ مینا پہنچ جاتے یا واپس مکے آ جاتے؟ کوئی ضروری تھا کہ راستے میں اپنی بیوی سے ملتے؟ تو اس نے بطور اعتراض مجھے، شاگرد تھا، شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں، طالب تو آپ جانتے ہیں نا طالب کیسے ہوتے ہیں۔ امام ابو یوسف کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد طالب پڑھتے تھے، وہ بولتا نہیں، تو ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے سارے طالب بولتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تم چپ رہتے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو دوسرے دن امام صاحب مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے افطار روزے کا اس وقت کرنا ہے جب سورج ڈوب جائے، جب تک سورج نہ ڈوبے ہم افطار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہنے لگا اچھا استاد اگر سورج نہ ڈوبے تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے کہا بس تمہارا نہ بولنا ہی بہتر ہے۔ اچھا ہوا، شکر ہے کہ تمہارا نہ بولنا۔ وہ ہمارے انڈیا میں رامپور میں ایک شادی ہوئی ایک بہو کی، ایک لڑکی یعنی بہو بن کے کسی گھر میں گئی، اب جناب وہ بہو بولے ہی نا،
تو ساس بیچاری پریشان ہو گئی کہ کہیں میری بہو گونگی تو نہیں.